اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹرز، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے، اور آج کی جو ہماری آیت 255 جو آیت ہے جہاں سے آج ہمارا لیکچر سٹارٹ ہونا ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر سنانے سے پہلے میں آپ سب کے سامنے ایک روایت رکھنا چاہتی ہوں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 1885 کے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب، جو کہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے پوچھا کہ اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو اس پر حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال کیا اور آپ نے دوبارہ یہی جواب دیا۔ تیسری بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی۔ تو آپ کو پتہ ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ یعنی آج جس آیت کو ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے، سب سے زیادہ عظیم آیت ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ تو آج جب آپ اس آیت کو سن رہے ہیں، اس کی تفسیر کو سنیں گے، اس کو سٹڈی کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے بہت فوکس کے ساتھ ساری چیزوں کو سننا ہے، کیونکہ آج ہم قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت کو جو ہے وہ سٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا جو ہے نا ہمیں حق ادا کرنا ہے، اس لیے یہ روایت جو میں نے آپ لوگ کے سامنے پہلے رکھی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنا پورا توحید کا جو چارٹر ہے وہ پیش کیا ہے کہ جو معبود ہونا چاہیے اس میں کیا کیا خصوصیات ہو، اس کی کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا اللہ وہ رب ہے، وہ ہستی ہے جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام، صفاتی نام الحی اور القیوم کو یہاں پہ بیان کیا ہے نا، یہ بڑا میجیکل ہے یہاں پہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ ہمیشہ سے زندہ تھی اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو یعنی کہ تم کسی کو جب اپنا معبود بناؤ تو دیکھو اس میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو اگر اس میں یہ خصوصیت ہے تو پھر تو وہ معبود ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں یہ خصوصیت نہیں ہے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ جل شانہ پہلی جو ہے صرف جو ہے بتا رہے ہیں کہ رب وہ ہوگا کہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو اور ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ قائم ہو۔ اب آگے اللہ جل شانہ جو ہے وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ لا تأخذوہ سینۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ اب یہ اگلی جو ہے وہ معبود کی جو ہے وہ صرف بتائی جا رہی ہے کہ معبود ایسا ہونا چاہیے جو نہ تو سوئے اور نہ اسے اونگ آئے، یعنی نہ سوئے بھی نہیں اور ایون کہ اس کو اونگ بھی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے 5 باتیں ایک بار ارشاد فرمائیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 179 نمبر پہ، کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ اس کے یہ شایان شان ہے کہ وہ سوئے۔ میزان کے پلڑوں کو وہی جھکاتا ہے اور وہی اٹھاتا ہے۔ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس کے پاس جو ہے وہ پیش کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا پردہ نور ہے، یعنی اللہ جل شانہ کا جو پردہ ہے وہ نور ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ نار ہے یعنی آگ ہے، اور اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو اس کی تجلی سے تمام مخلوقات جہاں تک اس کے چہرے کی تجلی جائے وہ جل جائے۔ تو یہ معبود کی جو ہے یہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ معبود ایسا ہوتا ہے جو سونے اور نیند اور ان ساری چیزوں سے جو وہ آزاد ہو، کیونکہ جس کے اوپر نیند آتی ہے، جس کو اونگ آتی ہے، وہ کیسے کسی کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔ تو پہلے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب وہ رب ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب آگے اللہ جل شانہ اپنے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، اپنی توحید کے بارے میں کیا سکھا رہے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، سب کی سب جو ہے اسی کی بادشاہت میں ہے،
سب کا بادشاہ وہ ہے، سب کا مالک وہ ہے، سب کا خالق وہ ہے۔ آسمان میں جتنی مخلوقات ہے، فرشتے ہیں، آج کل پورٹلز کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سب چیزیں، زمین میں کیا کچھ ہے ابھی تو ہمیں وہی نہیں پتا، جس پر ہم چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جس پر ہم بس رہے ہیں، ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتا۔ آئے دن سمندر میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے فلاں بھائی فلاں جگہ پہ نئی چیز انوینٹ ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ نئی چیز دریافت ہوئی ہے۔ جتنی چیزیں آج تک دریافت ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، جو آگے ہوں گی، ان سب کا مالک میرا رب ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب کچھ اسی کا ہے، کوئی اتنی سی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ اس کی بادشاہت نہ ہو، جس پر اس کا اقتدار نہ ہو، جس پہ اس کی حکمرانی نہ ہو۔ سب کچھ، تم زمین کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ گے، تم اللہ ہی کا اقتدار پاؤ گے، اللہ ہی کی کار فرمائی جو ہوگی تمہیں نظر آئے گی، اللہ ہی کی فرما روائی تمہیں نظر آئے گی ہر جگہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ما ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ہاں جی، یہ بھی اللہ جل شانہ اپنے معبود ہونے کی ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی اس کی اجازت کے بغیر جو ہے سفارش نہیں کر سکتا۔ حدیث شفاعت ہے، صحیح بخاری میں ہے 7440 نمبر پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں چلا جاؤں گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا میں سجدے ہی میں رہوں گا، اور پھر مجھے حکم ہوگا کہ اپنا سر اٹھاؤ، مانگو جو تم مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا، تمہاری جو بھی چاہت ہے اس کو قبول کیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، اور پھر میں ان سب لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سامنے وہی سفارش اور شفاعت ہو سکتی ہے جس کا اللہ خود اجازت دے، یعنی اللہ کی اجازت، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے اتنا سا جو ہے وہ کلام بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے سامنے وہی جو ہے وہ شفاعت کرے گا یا سفارش کرے گا جس کو اللہ خود چاہے گا اور جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ تو یہ بھی اب معبود ہونے کی ایک اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دلیل دے دی۔ یعنی دنیا میں تو کوئی کسی کے لیے کہہ سکتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ پولیس والے جو ہیں وہ کسی شریف بندے کو پکڑ کے لے جائیں، تو وہ کوئی بندہ اس کی سفارش میں جا کر کہہ دے کہ بھائی آپ نے ایک شریف بندے کو پکڑا ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو اللہ کے آگے یہ نہیں چل سکتا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اے اللہ عز و جل آپ نے ایک نیک بندے کے لیے جو ہے وہ جہنم کا فیصلہ صادر کیا۔ نہیں، اللہ کے آگے تو اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ کی تو سب چیزیں علم میں ہیں، تو اللہ کے سامنے کوئی اپنا لب نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ خود اجازت یا اللہ اذن نہ دے دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ یعنی جو چیزیں پاسٹ میں ہوئی ہیں، جو پریزنٹ میں ہو رہی ہیں، اور جو آگے فیوچر میں ہونے والی ہیں، اللہ کے سب علم میں ہے کہ کس نے کیا کیا تھا، کیا کر رہا ہے اور آگے کیا کرے گا۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر قسم کی چیز کا اللہ کو پتا ہے کہ فلاں وقت میں آج سے 500 سال پہلے کیا ہوا ہے، آج سے 500 سال بعد کیا ہونا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے۔ سب چیزوں کا جو علم ہے وہ اللہ کو ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ کسی چیز کا علم وہ خود ان کو دینا چاہیے۔ یعنی اللہ کا علم ہر چیز پر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ اپنے علم میں سے کسی کو خود کچھ دینا چاہے، کسی کو کوئی چیز سکھانا چاہے تو سکھا سکتا ہے۔ کوئی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرا علم جو ہے وہ اپنے رب جتنا ہے، یعنی میرا جو علم ہے وہ رب کے علم کے برابر ہے۔ کوئی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے علم میں سے کسی بندے کو کچھ دینا چاہے، کچھ عطا کرنا چاہے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی اللہ ہی کی مشیت ہے، اللہ ہی کی اجازت ہے کہ اللہ اپنے اس میں سے اپنے علم سے کسی کو کچھ دینا چاہے کہ کوئی چیز ہو۔ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کچھ لوگ بڑے ذہین اور فتین ہوتے ہیں، جو سائنس میں آج کل ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، جو غیر مسلم بھی جو ترقی کرے، سب اللہ کی اجازت ہے اس میں۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیں، لوگوں کو جو ہے اس سے آسانیاں پہنچے، اور انسان جیسے جیسے اور آگے ترقی کرے گا اور چیزیں سیکھے گا تو یہ سب کیا ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے جتنا آگے چاہے، جتنا آگے سیکھے اور اپنے رب کو پہچانے، کیونکہ جیسے جیسے سائنس مزید ترقی کر رہی ہے تو وہ اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان واقعی بے بس ہے، کیونکہ سائنس کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کا تو جواب دیتی ہے، کیوں ہوا یہاں پہ آ کے چپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا رب جو ہے وہ کار فرما ہے۔ تو سائنس کو آج یہ بات، سائنس کے تھرو جو ہے نا انسان اپنے رب کو زیادہ اچھے سے پہچان سکتا ہے، کیونکہ آج سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ ان کے لیے تھوڑا دین جو ہے وہ سمجھنا اور اپنے رب کو پہچاننا تھوڑا مشکل تھا، لیکن آج کل کے جو دور جس میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں تو اب یہ چیزیں جو ہیں سائنس خود یہ بات بتا رہی ہے کہ واقعی ایک سپریم پاور ہے، ایک طاقت ہے کہ جو کہ خالق ہے، واقعی ایک خالق کائنات میں موجود ہے۔
تو یہ سب چیزیں اللہ ہی کے اس سے ہو رہی ہیں کہ انسان کو پتہ چلے کہ واقعی اس کا ایک رب ہے، واقعی ان کا ایک بنانے والا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کی جو حکومت ہے، یہ جو کرسی کا ورڈ ہے نا، جو ہمارے حکمران بھی جس پر جو ہوتا ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو یہ کرسی کا جو ہے نا، یہ اس سے مراد ہوتا ہے اقتدار، حکومت، حکمرانی۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری حکمرانی جو ہے وہ زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے۔ اور اس پہ میں آپ کو سلسلہ تو صحیحہ کی روایت سناتی ہوں 3189 کہ ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو اکیلا پایا اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی آیت ہے جو سب سے افضل نازل ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے صحرا میں چھلا پڑا ہوا ہو۔ صحرا میں چھلا، اب صحرا کتنا بڑا ہوتا ہے امیجن کریں، اور اس میں کہیں چھلا پڑا ہوا ہے، یہ جو ہاتھوں میں ہم چھلے نہیں پہنتے، یہ چھلا پڑا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا، چھلا ویسے ہی نظر نہیں آتا، اور اوپر سے صحرا میں پڑا ہوا تو نظر آنا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ساتوں آسمان، یہ جو ہمارے اوپر ہے، یہ اللہ کی کرسی کے سامنے اس طرح اتنے چھوٹے ہیں کہ جیسے صحرا میں چھلا پڑا ہوا ہے، اور اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے جو ہے اس کی اسی طرح فضیلت ہے کہ صحرا میں جیسے چھلا ہو۔ تو خود سوچیں ہمارا رب کتنا عظیم ہے جو کہ اتنا بڑا ہے، ہماری تو عقل سمجھ جو ہے وہ اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، اس کو ہمیں تو سینس ہی نہیں آ سکتی اس بات کی کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں، جس کا ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے احکامات کو مان رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ ذات ہے کیسی، وہ معبود ہے کیسا۔ تو یہ سب چیزیں یہ اللہ جل شانہ اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ تمہارا رب کتنا عظیم ہے، تمہارا رب کتنا بڑا ہے، تم کس ذات کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہو، اور جس ذات کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم معبود کہو، اس میں یہ صفات ہونی چاہیے، اور یہ صرف اور صرف میرے رب کے اندر موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی چیز یا کوئی ہستی اس رب کا جو ہے وہ مقابلہ اور اس کی جو ہے وہ شراکت میں نہیں آ سکتی، کسی کے اندر یہ صفات ہو ہی نہیں سکتی سوائے اللہ جل شانہ کے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں۔ کن کی نگہبانی؟ یہ زمین و آسمان کی نگہبانی۔ اچھا، یہاں پہ یہود اور نصارہ کا بھی رد ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، تو اس چیز کی بھی نفی یہاں پر ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ آرام اور ان سب چیزوں سے جو ہے وہ ہے آزاد ہے، اللہ کو تھکاوٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تمہارا رب وہ رب ہے جس پر کوئی تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں آیا۔ تو یہ ساری جو صفات ہیں ہم نے جتنی پڑھی ہیں، یہ معبود ہونے کی صفات ہیں، اور یہ صرف ہمارے رب ہی میں پائی جاتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو آخر میں جو 2 صفاتی نام آئے ہیں نا، العلی اور العظیم، یعنی کہ سب سے برتر اور عظمت والا۔ اور اگر آپ اس آیت کو دیکھیں نا تو اتنی خوبصورت سیمیٹری ہے کہ آیت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام الحی اور القیوم کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور آیت کا اینڈ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے ساتھ ہو رہا ہے جو کہ ہیں العلی اور العظیم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے، اور یہ اس چیز کا جو ہے نا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جو ہمارا رب ہے وہ کتنی بڑی شان والا ہے، کہ جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے۔ تو بے شک وہ رب جو ہے وہ بہت بڑی شان اور بہت بڑی برکت والا ہے۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے جو ہے میں نے آیت الکرسی کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا، تو اب میں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھنے کے چند فوائد جو ہیں وہ بھی رکھنا چاہوں گی۔ ویسے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں جن کو ہم جو ہے کبھی بھی جن پر ہم کوئی لمٹ نہیں لگا سکتے، لیکن چند ایک چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ سب سے پہلا جو فائدہ ہے، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اس شخص کو جنت نصیب ہوتی ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے تو سوائے موت کے کوئی چیز جو ہے اس کے اور جنت کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی۔ یعنی جیسے ہی وہ شخص مرے گا تو اس کا پہلا قدم جو ہے وہ جنت میں ہوگا، یعنی ہر فرض نماز کے بعد جو شخص یہ معمول بنائے۔ تو یہ اب ہمیں دیکھنا ہے اپنا کہ ہم نے جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھنی بھی اچھے تجوید کے ساتھ ہے، سمجھ کے ہمیں ترجمہ آتا ہو، ویسے نہیں پڑھنا، ایسے وہ جو ویسے ہم پڑھ دیتے ہیں نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ کے اس کا جو ترجمہ ہے اس کو یاد کریں، تجوید بھی اچھے سے اپنی اس کو کریں، پراپر کریں، اور پھر اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں داخلہ دیں گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے اس آیت کو پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ حفاظت ہوتی ہے۔ جو شخص آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اس شخص کی حفاظت ہوتی ہے ہر قسم کے شریر جنات سے، جادو سے، اور یہ جو گھروں میں پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، جن لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہو،
اچھا اکثر لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اکیلے تنہائی سے خوف آتا ہے، یا کسی انسان کا خوف ہو انسان کو کہ مجھے فلاں بندہ مار نہ دے، یا فلاں بندہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یا فلاں میرے خلاف کوئی سازش بن رہا ہے. تو یہ جو شخص اس آیت کو پڑھے گا، صحیح میں پڑھے گا، جسے کہتے ہیں نا پڑھے گا، واقعی معمول بنائے گا، تو اس کو جنات کے شر سے بھی جو ہے وہ نجات ملے گی، اور انسانوں کے جو شر ہیں اس سے بھی اس کو جو ہے وہ نجات مل جائے گی. اس میں آپ کو ایک روایت سناتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدقہ فطر کے جو مال ہے نا اس کی پہرے داری کے اوپر ان کو ڈیوٹی دی. تو ایک شخص آیا اور وہ صدقہ فطر کے مال میں سے نا چوری کرنے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا. تو اس نے بہانے کیے کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، بیوی سب جو ہیں وہ، اس نے اپنا جو ہے وہ سارا وہ جو ہے جھوٹ گھڑا کہ بچے میرے جو ہیں وہ بڑے ضرورت مند ہیں. تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. اب دوسرے دن پھر یہ معاملہ پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرے دن پھر جب یہ معاملہ پیش آتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں تمہیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر ہی جاؤں گا. تو یہ بات سن کے وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چند ایسے کلمات سکھانے والا ہوں کہ جو شخص ان کو پڑھ لے تو پوری رات وہ شخص جو ہے شیطان کے شر سے بچا رہتا ہے، اور ایک فرشتہ اس شخص کی حفاظت پر مامور رہتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ مجھے وہ کیا کلمات ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا پوری رات شیطان اس شخص کے پاس نہیں آ سکتا، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں گے ایز اے نگران، اس کی نگرانی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کو یہ سارا واقعہ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچ کہہ گئے. اور ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا. یعنی 3 راتوں سے جو شخص چوری کے لیے آ رہا تھا وہ شیطان تھا، اور شیطان نے بتایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی پوری رات حفاظت ہوتی ہے. اللہ جل شانہ ایک فرشتے کو اس بندے کے لیے جو ہے نا وہ نگران جو ہے مقرر کر دیتے ہیں. تو اچھا اس حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھی بات کسی سے بھی اگر ہمیں ملے تو ہمیں لے لینی چاہیے، کیونکہ ہم بسا اوقات بہت ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ تو ہے ہی جھوٹا، یا فلاں تو ہے ہی ایسا، یا فلاں مبلغ تو ہے ہی ایسا، یہ اس کی بات سننی نہیں ہے. نہیں، اچھی چیز کہیں سے بھی ملے تو پکڑ لیں، اس کو لے لیں. تو اچھا اب یہ ہمارے پاس صحیح بخاری کی روایت ہے 2311 نمبر پہ. تو اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھنے کا روزانہ رات کو معمول بنا لے تو اس شخص کی جو ہے حفاظت ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات کو ڈرتے ہیں، ہمیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں. بہت سے لوگ سلیپ پیرالسس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو اس سب کے لیے جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھے کہ نا بیلسٹک میزائل ہے، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے جو شخص آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے. صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے. جو صبح پڑھے گا اس کی شام تک حفاظت ہے، اور جو شام میں پڑھے گا اس کی صبح تک حفاظت ہے. اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کے ضرور پڑھ کے جو ہے وہ سویا کریں، اور اپنے پورے جسم پر جو ہے وہ پھونک دیا کریں. اچھا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ برکت نصیب ہوتی ہے اس شخص کو جو آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے. دیکھیں ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک روایت رکھی ہے نا کہ شیطان جو تھا وہ صدقہ فطر کے مال میں سے چوری کر رہا تھا، اور شیطان انسانی شکل میں آیا ہوا تھا. یہ جو بسا اوقات ہمارے گھروں میں بھی چوریاں ہوتی ہیں، چیزیں گم رہی ہوتی ہیں لاک اپ میں سے، جن کا لاک اپ کی جو چابی ہے وہ ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتی. تو عین ممکن ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں کہ جنات یا اس طرح کی شیاطین اور اس طرح کی جو ہے نا وہ ایسی ایکٹیویٹیز گھروں میں کرتے ہوں. تو جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا وہ ہر طرح کی جو ہے نا اس کو جو اس طرح کے جو گھر سے مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور آپ کا کوئی لاک اپ ہے، کوئی تجوری ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آیت الکرسی پڑھ دیا کریں. تو اس چیز کی، اس مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. اپنے بچوں پر پڑھا کریں، اپنے بچوں پہ پڑھا کریں. اسپیشلی جو خواتین جب ڈیلیوری کے وقت آیت الکرسی پڑھیں، جب ان کی ڈیلیوری ہو رہی ہو تو جو خواتین پڑھیں گی تو اس بچے کو جو ہے وہ شیطان سے جو ہے نا شیطان کے شر سے وہ بچہ بچ جائے گا. یہ اتنی بڑی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج جو ہے وہ ایکسپلین کی ہے. یہ بہت بہت ساری کرامات ہیں اس میں، بہت سارے کمالات ہیں اس آیت میں. اچھا چوتھا فائدہ اس آیت کو پڑھنے کا یہ ہے کہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں اس آیت میں آتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ابو داؤد کی روایت ہے 1496
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی دو آیات جو ہے کہ ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگر آپ لوگ غور کریں نا تو یہی کلمات جو ہیں وہ آیت الکرسی میں بھی ہیں۔ تو ان کلمات کے ساتھ جو شخص اللہ کے آگے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 2885 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ساتھ اللہ کے آگے دعا کرتے۔ وہ کلمات یہ ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ جو یا حی یا قیوم آیت الکرسی میں بھی اگر آپ غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ کے سٹارٹ میں جو صفاتی نام ہے وہ یہی والے آ رہے ہیں الحی اور القیوم۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن پر اللہ جل شانہ جو ہے وہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگا کریں، اپنی جو آپ کی حاجت ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، جو بھی حاجت ہے آپ کی، آپ اللہ کے آگے جو ہے وہ رکھیں۔ پانچواں فائدہ اس آیت کو پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ جو انسان آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ مسلسل ذکر کر رہا ہے، کیونکہ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی زبان ہوگی یعنی آیت الکرسی کی، اور اس کے ہونٹ ہوں گے اور یہ بادشاہی حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوگی، یعنی یہ ایسا ہے کہ جیسے مسلسل اللہ کے آگے جو ہے وہ ذکر کر رہی ہے آیت الکرسی۔ اس کی زبان ہوگی، اس کے ہونٹ ہوں گے اور یہ عرش کے پائے کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی اور اللہ کی تقدیس بیان کرے گی، یعنی جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مسلسل ذکر کی حالت میں ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنی ساری چیزیں ہمیں ملی۔ ایک تو سب سے پہلے حفاظت ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، برکت نصیب ہوتی ہے۔ گھروں میں داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، گھروں سے نکلنے کے وقت جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھیں۔ آپ اپنے گھروں میں آپ دیکھیں گا آپ کو برکت محسوس ہوگی۔ اچھا، مسلسل ذکر کرنے کا ثواب ہے وہ انسان کو ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو یہ ایک آیت کے میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس ایک آیت کے میں نے آپ کے سامنے فوائد رکھے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب اتنی ساری باتیں سننے کے بعد بھی جو ہے وہ ہم اس آیت کو جو ہے وہ ٹھیک سے نہ پڑھیں۔ سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس آیت کو جو ہے اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی پراپر تجوید سیکھیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ صبح شام کے اذکار میں اس کو پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ بے شک تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یہ اتنی بابرکت آیت ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے اسی لیے وہ روایت رکھی ہے حضرت ابی بن کعب والی کہ رسول اللہ نے جو پوچھا ان سے کہ سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ تو جو عقل مند ہے اس کو سمجھ آ گیا کہ اب ہم نے اس آیت کے ساتھ جو ہے اس آیت کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے متعلق جو ہے بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے، کیونکہ اس میں ساری اللہ کی توحید ہے، اللہ کو اپنی توحید بہت پسند ہے۔ جو شخص اللہ کی توحید بیان کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحم کرتا ہے، اس کی طرف نظر کرم کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو میری بہنوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور آج کے لیکچر میں ہم نے آیت الکرسی کو پڑھا ہے۔ آیت الکرسی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کہ توحید کا ایک سکیچ جو ہے وہ سمجھا دیتی ہے کہ جو معبود ہونا چاہیے اس میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اب آپ سب سے میری جو ہے وہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس آیت کو یاد کریں۔ یا تو آپ سب کو ہوگی، اس کا ترجمہ یاد کریں۔ ترجمہ جو ہے وہ 90% لوگوں کو یاد نہیں ہوتا، اور تجوید بھی بہت سارے لوگوں کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو ترجمہ اور تجوید دونوں ٹھیک کریں۔ صبح شام کے اذکار میں اس کو پڑھنا شروع کریں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اس کو معمول بنائیں۔ خود پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ کوئی بچہ نافرمان ہے، پیرنٹس کی بات نہیں مانتا، تو اس پر پڑھ کے جو ہے وہ آپ اس کے اوپر آپ اس کو پڑھیں، کیونکہ جب اس کی حفاظت شیطان سے ہوگی بچے کی تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو جائے گا۔ اور اپنے فیملی ممبرس کو جو ہے وہ اس سب کے جو اس آیت کو پڑھنے کے جو فوائد ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، اور باقی جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ اس پیغام کو شیئر کر سکتے ہیں ضرور کیا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔